نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا ترجمہ۔ کل پڑھا تھا سمع اللہ لمن حمدہ، سنتا ہے اللہ جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہے سب تعریف ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ساری کی ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، تمام کی تمام تعریفوں کے لائق تو ہے۔ نماز کی سنت ہے۔ کل پڑھا تھا سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا۔ آج یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، جس کو جلسہ کہتے ہیں۔ یہ پہلے بتایا تھا کہ جلسہ یہ کیا ہے، نماز کے واجبات میں سے بتایا تھا آپ کو کہ یہ جلسہ کرنا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ واجب ہے۔ تو اور پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھنا یہ سنت ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ سجدے سے ابھی اٹھے، مکمل بیٹھے نہیں، پھر فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا جھکے پھر تھوڑے سے اٹھے اور پھر فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح ان کا جلسہ نہیں ہوتا، اور یہ واجب رہے گا تو نماز نہیں ہوگی، واجب رہ جائے تو اس کا لٹانا یعنی پھر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اس سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی۔ تو اس لیے اطمینان کے ساتھ، جس طرح ہم تحیات کے ساتھ تحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں، دائیں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ کر تحیات پڑھتے ہیں، تو اس طرح دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر پھر دوسرے سجدے کے لیے جانا چاہیے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ کئیوں کو دیکھا اس میں کوتاہی کرتے ہیں کہ پوری طرح بیٹھتے نہیں ہیں، دونوں پاؤں پر بیٹھ جاتے ہیں یا تھوڑا سا اٹھتے ہیں پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ آگے ہے جی بڑے بڑے گناہ۔ کل کیا بتایا تھا؟ ہاں شاباش، کئی کو یاد ہوتا ہے وہ شرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کل بتایا تھا والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بڑا اور کبیرہ گناہ ہے۔ اور آج کا سبق ہے ناحق خون کرنا، ناحق خون کرنا، قتل کرنا کسی کو، یہ بھی کیا ہے؟ بڑا اور کبیرہ گناہ ہے۔ اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اسلام کے اندر تو یہ بڑا سخت، اتنا سخت گناہ ہے کہ اگر بیت اللہ کو منہدم کر دیا جائے وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا کسی انسان کو قتل کرنا گناہ ہے۔ بیت اللہ کو منہدم کرنے سے بھی بڑا جرم انسان کو قتل کرنا ہے، ناحق خون بہانا ہے۔ ہمارا اسلام کیسا پیارا مذہب ہے کہ وہ تو فضول پانی بہانے کی بھی اجازت نہیں دیتا، تو خون بہانے کی اجازت کہاں دیتا ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ پانی بھی ضائع نہ کرو، فضول پانی مت بہاؤ، ہاں جی اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو خون بہانے کی اجازت اسلام کہاں دیتا ہے؟ یہ ہمارا پیارا مذہب ہے۔ عین جنگ کے دوران بھی اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، معذوروں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، جو لوگ اپنے اپنے عبادت خانوں میں اپنی عبادت میں لگے ہوئے ان پر بھی ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں جب آتے ہیں بمباری کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، تو اسپتالوں پر بھی کرتے ہیں، سکولوں پر بھی کرتے ہیں، بچوں کو بھی شہید کرتے ہیں، عورتوں کو بھی، ضعیفوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی۔ آپ کے سامنے امریکہ نے کیا کچھ نہیں کیا دنیا کے اندر۔ تو قتل اس وقت ہوگا کہ جب وہ کسی کو قتل کرے گا، قصاص کے بدلے میں قتل ہے، یا کوئی مرتد ہو گیا تو اس کو قتل کیا جائے گا، یا کوئی شادی شدہ مرد عورت نے زنا کیا تو اس کے سزا قتل ہے۔ اور یہ
بھی کام حکومت کا ہے، اسلامی حکومت کا ہے۔ ہر آدمی کا کام نہیں کہ ہر آدمی اٹھا کے وہ شروع کرے۔ اب اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت کا یہ کام ہے۔ تو بہرحال ناحق خون کرنا یہ بڑا اور کبیرہ گناہ ہے۔ گناہ کے نقصانات میں سے کل کیا بتایا تھا؟ گناہ جو ہے نا وہ ایک گناہ بھی آدمی کو وہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے، وہ تو گناہ کے نقصانات۔ کل یہ بتایا تھا کہ زکوٰۃ جو نہیں ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ نہ دینے سے بارشوں میں کمی آتی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے سے بارشوں کے جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اور آج کا سبق یہ ہے کہ جب عہد شکنی کی جاتی ہے اور جب ناحق فیصلے کیے جاتے ہیں تو پھر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ناحق فیصلے کرنا، وہ نیچے سے لے کر اوپر تک آپ کے پاس فیصلے کے اختیار ہے۔ اب آپ اگر ناحق کر رہے ہو تو یہ غلط ہے۔ آپ کے پاس کوئی پنچایت آ گئی، اب آپ نے جانبداری کا مظاہرہ کیا، طرفداری کی، ناحق فیصلہ کر دیا، یہ بھی غلط ہے۔ آپ کے پاس آپ کے بچوں کا معاملہ آ گیا تو بھی انصاف پر فیصلہ کرو، غلط کرتے یہ ناحق ہے۔ آپ کے پاس جو ہے نا کوئی بھی کسی جماعت کا فیصلہ آ گیا، کسی پارٹی کا فیصلہ آ گیا، ملکی لیول پہ، بین الاقوامی لیول پہ ہے، عدالتیں ہماری ہیں، اللہ معاف فرمائے کہ پوری کی پوری عدالت بک جاتی ہے، چیف صاحب، جج صاحب وہ بک جاتے ہیں، ہاں جی، اور پھر ان سے اپنے مرضی کے فیصلے کروائے جاتے ہیں۔ تو یہ جب اس طرح کے ناحق فیصلے ہو، چاہے عوامی سطح پر ہو، چاہے عدالتی سطح پہ ہو، چاہے حکومتی سطح پہ ہو، چاہے بین الاقوامی سطح پہ ہو، کسی بھی سطح کے ہو، تو اس سطح کے پر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسلام دشمن ہوگا، وطن دشمن ہوگا، عوام دشمن ہوگا، تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ تو جو اس طرح آتے ہیں ہمارے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں، تو وہ ناحق فیصلے جب ہوتے ہیں اور وعدوں کی جب پاسداری نہیں ہوتی ہے تو پھر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سے ہمارا ایک عہد و پیمان ہے، اللہ کے نبی سے ہمارا عہد و پیمان ہے، میاں بیوی کا نکاح ہو گیا، آپس میں عہد و پیمان، ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں۔ اسی طرح کسی آدمی فرد کے ساتھ وعدہ ہم نے کر لیا ہے، کسی جماعت کے ساتھ ہم نے وعدہ کر لیا ہے، تو اسلام وعدوں کی پاسداری کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدہ پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، وعدوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں منافقی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدہ خلاف، یہ منافق کی نشانی ہے۔ نیکی کے فوائد میں کیا بتایا تھا کہ نیکی کے نیک اعمال بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے جو ہے نا وہ اپنے اپنے فوائد ہیں۔ تو شکر آدمی جب کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نعمت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور آج یہ ہے کہ صبر کرنا ہے، کہ شکر اور ایک ہے صبر، تو صبر کرنے سے بھی انسان کو اللہ مل جاتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت، خوشخبری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی سے نابالغ بچہ لے لیتا ہے، چھوٹا عمر بچہ، تو جب آدمی اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس آدمی کے لیے جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں ہے۔ صبر پر کیا ہے؟ جنت ہے، لیکن وہ کرے صحیح طریقے سے صبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی کے نابالغ بچہ لا لیتے ہیں تو فرشتوں سے اللہ پوچھتے ہیں کہ جب تم نے میرے بندے کا پھول توڑا ہے تو اس نے کیا کہا اور کیا کیا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس پر صبر کیا، تیرے حکم پر صبر کیا، تیری رضا پر اس نے صبر کیا، واویلا نہیں کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے اس کے لیے جنت کے اندر ایک ایسا محل بنا دیا ہے بیت الحمد کے نام سے کہ ہر دیکھنے والا اس کی تعریف کرے گا۔ تو
موت اٹل ہے، حقیقت ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ چھوٹے بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہے ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں۔ تو اس لیے بچہ چھوٹا چلا جائے، بڑا چلا جائے، اس پہ ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ تم صبر کرو۔ یہ واویلا کرنا، یہ ماتم کرنا، یہ پیٹنا اور اونچی اونچی آواز کے ساتھ چیخ و پکارنا، کپڑوں کو پھاڑنا، یہ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اور آج کل کے یہ محرم چل رہا ہے، ان دنوں میں اس چیز کا بڑا زور شور ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی جب فوتگی ہوتی ہے تو بعض عورتیں بہت اونچی آواز سے روتی ہیں اور پوری گلی سر پہ اٹھا لیتے ہیں، دور دور تک آواز جا رہی ہے، اور یہ اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ زیادہ اور میت کے گھر کے لوگ جب اونچی آواز کے ساتھ روتے ہیں تو اس سے مردے کو، میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب ان کو یہ اس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے بیچاروں کو کہ ہمارے اس عمل سے اس مردے کو تکلیف ہو رہی ہے، جس کے مرنے پر تم رو رہے ہو، تمہارے اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں غم ہے اور صدمہ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، بے اختیار آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں، وہ بے اختیار ہے، لیکن بے قابو ہو جانا، بے اختیار ہو جانا، کنٹرول سے باہر ہو جانا، زیادہ اونچی آواز کے ساتھ رونا، چیخ و پکار کرنا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، پیٹنا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اسلام کے اندر تعزیت صرف 3 دن ہے، سوگ صرف 3 دن، بس ختم، اس کے بعد نہیں ہے۔ ہاں بیوہ عورت کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے کہ جب اس کا خاوند فوت ہو جائے اس کے لیے اتنا ہے، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے والد کا جب انتقال ہوا، 3 دن کے بعد وہ ام حبیبہ خوشبو لگا کر عورتوں کے مجمع کے اندر آ گئی، اور اگر کہنے لگی کہ مجھے اس خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ عورتوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے آئی ہوں کہ 3 دن گزر گئے، سو ختم ہو گیا، بس غم ختم ہو گیا۔ 3 دن اسلام کے اندر ہے، بس اس کے لیے سے زیادہ نہیں۔ ہمارے ہاں بھی لوگ 40 دن تک بیٹھے ہیں جناب، ہاں جی، اور پھر سوگا اور غم کرتے ہیں، نہیں ہے، بس ختم، 3 دن ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس لیے میرے معزز سامعین، اسلام نے ان چیزوں سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ اور پھر کل میں نے بات کی تھی وہ 10 محرم کو کھانے پینے کے حوالے سے حدیث بیان کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ارد گرد عام کھانے پینے کی چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، لوگ بڑے شوق سے کرتے ہیں، اور ہمارے سنی بھائی دیکھا دیکھی بھی کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کا فرمایا کہ 10 محرم کو روزہ رکھو، اور فرمایا کہ 10 کے ساتھ 9 یا 11 کا بھی رکھو، صرف 10 کا نہ رکھو تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ مشابہت سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ عبادات میں بھی مشابہت نہ کرو۔ اب اس دن چونکہ وہ خاص طبقہ کرتا ہے تو اس لیے ہم نے نہیں کرنا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کے مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہوگا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصال ثواب کے لیے کرنا وہ اسلام نہیں منع کرتا۔ اصال ثواب کے لیے مطلب کوئی بھی کام کرنا، کوئی چیز تقسیم کرنا، اصال ثواب سے اسلام نہیں منع کرتا، نہیں روکتا ہے۔ آپ کسی نبی کو اصال ثواب کرو، کسی صحابی کو کرو، اہل بیت میں سے کسی کو کرو، اپنے والدین کو کسی میں کرو، لیکن اسلام کے اندر یہ ایام مخصوص نہیں ہے، اس کے لیے اجتماع نہیں ہے۔ آپ جس وقت چاہو، جتنا چاہو کر سکتے ہو، کرنا چاہو کرو۔ سیدنا حسین کے سال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، تو سیدنا عمر فاروق 1 محرم کو شہید ہوئے، 1 محرم کو کیوں نہیں کرتے؟ اس دن وہ کرتے ہیں، دیکھا دیکھی ہمارے سنی بھائی بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ بھائی کیوں؟ میں عمر کی شہادت پہ کیوں نہیں کیا؟ ابوبکر کی وفات پر کیوں نہیں کرتے ہو؟ عثمان غنی کی وفات پہ کیوں نہیں کرتے؟ سوال بنتا ہے نا جی، اس دن کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ بس وہ کر رہے ہو، دیکھا دیکھی پورا ایک ماحول بن جاتا ہے، وہ کرنے لگ جاتے ہیں، تقسیم عام تقسیم ہو، اس لیے کرنا بھی نہیں چاہیے، لینا بھی نہیں چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھو۔
اسلام کے اندر یہ منع ہے۔ اللہ کے نبی ان رسم و رواج کو مٹھانے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میں زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کو، خلاف شرع کاموں کو اپنے پاؤں تلے روندنے کے لیے آیا ہوں، اور ہم اس کو کر رہے ہیں، تو اس لیے منع ہے، نہیں کرنا۔ اس سے اپنے آپ کو کیا کرو، دور رکھو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم۔ جی ناظرین کرام، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔